السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے الحمدللہ درس بخاری تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ لوگوں کو حدیث جو کہ کتاب الوحی کی آخری حدیث ہے اور اس کا جو شروع کا اسٹیج ہے اس کو میں نے بیان کیا، اور اس میں خاص طور پر جب ابو سفیان دربار روم میں پہنچتے ہیں اور دربار سجتا ہے، ابو سفیان کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، ترجمان کو لایا جاتا ہے اور ان کے ساتھیوں کو یہ کہہ کے ان کے پیٹھ پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولیں گے، کچھ غلط بیانی کریں گے تو تم مجھے اطلاع کرو۔ پھر اس کے بعد بادشاہ جب کلام شروع کرتا ہے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سوال کرتا ہے اس سوال کے بارے میں آپ کو بیان کیا، اور سوال کے جواب ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہ دے سکے، جو انشاءاللہ اسی حدیث کی تشریح میں آج میں آپ کو اس ایپیسوڈ میں لے جاؤں گا۔ بڑی دلچسپ اور بہترین حدیث ہے اور اس کے اندر کئی نکات ہیں، تو سامعین سے، ناظرین سے میری التجا ہے کہ آپ متوجہ ہو کے سنیں، غور سے سنیں۔ طالب علم سے میری درخواست ہے کہ وہ نوٹ قلم لے کے بیٹھے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے، اور اس سے بخاری کا درس جو سب سے بہترین اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اس کے لیے اپنا ذوق شوق پیش کرے، تاکہ اللہ علم کا کچھ حصہ اس ادب کے ناطے، اس شوق ذوق کے ناطے عطا کر دے۔ تو ناظرین، آئیے ہم چلتے ہیں اگلے ہمارے اس حوار کے اگلے پوزیشن، اگلے درجے کی طرف، کہ سب سے پہلا سوال کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، کیف نسبہ فیکم، دیکھو تمہارا اپنے خاندان میں، یعنی تمہارے قریش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کس خاندان سے یہ آئے ہیں۔ اسی لیے انبیاء ہمیشہ قوم کے بہترین خاندان ہی میں آیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین خاندان میں آئے دنیا کی، اور یہ علم والا تھا، نصرانی تھا، آسمانی کتابیں پڑھا ہوا تھا، اسی واسطے اس نے بھی کیا ہے، سوالات بھی بڑے ججے تلے کیے ہیں اور بڑے پرفیکٹ کیے ہیں ایک نبی کو جانچنے کی، اور جواب دینے والا بھی وہ تھا جو باوجود بہت زیادہ عناد اور غصہ رکھنے کے بھی جھوٹ نہ بول سکتا تھا، اور قریبی رشتہ دار تھا۔ اس واسطے یہ مکالمہ بہت دلچسپ ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں کی ذہانت، اور خاص کر ملکہ روم جو ملک روم ہے، اس کے اعتبار سے یوں سمجھو کہ تمام غیر مسلمین کو ایک طرح کا اشارہ ہے کہ تم سے زیادہ ذہانت والا جب یہ بات مان لیا، ان سوالات کے جوابات سن کے اگر تم کو بھی کوئی کیا ہے خلل اور شک ہوتا ہے تو بس یہ حدیث پڑھ لو، آپ کے پورے جوابات تم کو مل جائیں گے، خواہ وہ نصرانی ہو، یہودی ہو، یا کوئی اور غیر مسلم ہو۔ اس کے دعوت دینے کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل حدیث ہے جو امام بخاری اس میں لائے ہیں۔ تو سب سے پہلے پوچھا کہ کیف نسبہ فیکم، ان کا خاندان کیسا ہے، تم میں ان کا مرتبہ، ان کا خاندان کیسا ہے۔ قلت، ابو سفیان نے کہا، هو فینا ذو نسب، بڑے اعلیٰ خاندان والے، کچھ بول ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ حدیث کے الفاظ ہم ہی کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان کیے ہیں کہ جب اللہ نے انتخاب کیا نبوت کے لیے
اس وقت جب اللہ کے رسول کو نبوت دی گئی تو تمام انسانوں پہ نظر ڈالی اور ان میں سب سے بہترین جو خاندان تھا اس خاندان کو چنا. اسی لیے فرمایا کہ پہلے بنی اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل میں سے قریش کو چنا جو سب سے بہترین تھے، پھر قریش میں سے ہاشمی خاندان کو چنا جو اس سے بہتر کوئی اور نہیں تھا، ان میں بھی عبد المطلب کے خاندان کو چنا اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ ہو فینا ذو نسب، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں لیکن اعتراف دیکھیے، اعتراف اسی واسطے محاورہ ہے، گواہی تو اس کی ہے جو دشمن ہوتے ہوئے دے، وہ گواہی دے رہا ہے تو تب تو اپنے تو ہمیشہ گن گاتے ہی ہیں، لیکن دشمن بولے تو اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ هو فینا ذو نسب. پھر اس کے بعد سوال ہوا، قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله، جو نبی کا دعویٰ کیے ہیں کیا اس سے پہلے ایسا کوئی ان سے پہلے اس خاندان میں بھی کیا ہے دعویٰ کیا ہے؟ قلت، انہوں نے کہا کہ لا، نہیں. کیا سوال دیکھیے، کیا گہرا سوال ہے. دیکھیے یہاں پر جو ہرقل نے پوچھا کہ کہا کہ اس سے پہلے کسی نے ان کے خاندان میں اس طرح کا کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. ہاں، پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ، اچھا ان کے آباء و اجداد میں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ قلت لا، کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا قال فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، اچھا یہ بتاؤ جو قبول کرنے والے ہیں، جو اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کیا وہ اس وقت کے مالدار ترین لوگ، بڑے خاندان والے ہیں؟ نہیں، کمزور لوگ ہیں. فقلت، میں نے کہا بل ضعفاؤہم، بالکل ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہی قبول کر رہے ہیں. کیا ایک ایک پوائنٹ اس میں، ایک ایک بھی بہت گہرا سوال ہے. جب وہ جواب دیں گے نا تب میں انشاءاللہ اس کی اور تشریح کروں گا، آپ سنتے جائیے سوالات. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا قال ایزیدون ام ینقصون، کیا یہ لوگ جو قبول کرنے والے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کہ میں نے کہا کہ قلت بل یزیدون، وہ تو بڑھ رہے ہیں دن بدن. تو کہا کہ قال فہل یرتد احد منکم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، کہ اچھا یہ بتاؤ کوئی ان میں ایسا بھی ہے جو اس دین کو قبول کرنے کے بعد مرتد بھی ہوا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی کوئی نہیں. پھر اس کے بعد قال، اس نے پوچھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، یہ دعوی نبوت سے پہلے کبھی تم نے اس نبی سے کوئی ایسا جھوٹ تم نے سنا ہے؟ انہوں نے اس دعوی نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، یہ دعوی نبوت سے پہلے کہا کہ قلت لا، نہیں. جھوٹ کی نسبت کون دے رہا ہے؟ دیکھیے دشمن، ابھی دشمن صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف 40 سال کے اندر کوئی جھوٹ کی نسبت ہم نے نہیں دے سکے، کوئی جھوٹ نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. قال لا، قلت لا. تو قال، اس نے پھر پوچھا فہل یغدر، کیا انہوں نے کبھی کیا ہے وعدہ خلافی کی ہے، دھوکہ دیا ہے؟ قلت لا، نہیں، کبھی دھوکہ دہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب ایک مدت کے لیے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں وہ کیا کرنے والے ہیں، یعنی اس میں شاید دھوکہ دیں گے. یہ بات کہہ کے ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تَمْكِنِّي كَلِمَةٌ
ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمہ، میری پوری کوشش کے باوجود اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ ایسا ویسا بولنے کا یہ ایک موقع ملا تھا جس میں نے یہ لفظ بول دیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، یعنی جو بھی تھا کٹ اینڈ رائٹ تھا، یس اور نو۔ اس واسطے کیا ہوا، کچھ بھی مجھے یہ وہ باتیں جوڑنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن یہاں پر مجھے کچھ موقع مل گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ دھوکہ بھی ہوا ہے کبھی، تو میں نے کہا کہ دھوکہ تو اب تک نہیں ہوا، لیکن ایک معاہدہ، کون سا معاہدہ، کہاں اشارہ ہے، یہ صلح حدیبیہ، جو کہ 6 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تو وہ لوگ اجازت نہیں دیے، تو ایک معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا۔ وہ اگریمنٹ کیا تھا، 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو اس وقت جو معاہدہ چل رہا تھا، یہ 10 سال کے شروعات کا پہلا سال تھا، یہ 7 ہجری میں ہو رہا ہے یہ واقعہ، جو کہ ہرقل بلا کے پوچھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس میں کچھ زیادہ کر سکتا تھا، تو فوری طور پر میں نے کر دیا، کہا کہ اب جو ہوا ہے اس میں کیا کرنے والے ہیں معلوم نہیں ہے، اس کے علاوہ مجھے بولنے کا کوئی ایک شے، کوئی ایک کلمہ بھی اس سے زیادہ نہیں ملا مجھے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، قال فہل قاتلتموہ، اچھا کیا اس سے تمہاری بھی ان کی بھی کچھ جنگ بھی ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں؟ قلت نعم، ہاں ہوئی ہیں۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تمہارے جنگوں کے اندر کیا نتیجہ نکلا، کون فاتح، کون شکست کھایا؟ قلت، اب انہوں نے کہا، ابو سفیان نے، الحرب بیننا و بینہ سجال ینال منا وننال منہ، دیکھیے جنگ جو کہتے ہیں وہ ایک طرح کا کیا ہے، ڈول ہے، ایک طرح کا کھیل ہے، ایک طرح کا یوں سمجھو کہ کیا ہے، کبھی یہ ہار گیا وہ جیت گیا، کبھی یہ جیت گیا کبھی وہ ہار گیا۔ سجال ڈول، جس طرح ڈول پھینکتے ہیں، تو اسی طرح کیا ہے، یہ دراصل ایسا ہی ہے، کبھی ہم نے جیتا کبھی انہوں نے۔ یہ دراصل احد اور بدر کو رکھ کے ابو سفیان کہہ رہے تھے، بدر میں تو فتح پائے مسلمان اور مشرکین شکست کھائے، اور اسی طرح احد میں الٹا ہوا، لیکن پوری شکست نہیں بول سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو بھی تھوڑا سا کیا ہے براڈ کر کے بتایا کہ یہ تو کیا ہے، ایک دوسرے کے درمیان کا معاملہ ہے، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، قال ماذا یأمرکم، اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی دعوت کیا ہے، وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ قلت، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یقول، وہ کہتے ہیں، اعبدوا اللہ وحدہ، دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے، یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں، وہ ان کی گواہی ہے۔ اصل دین، اصل دعوت کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اعبدوا اللہ وحدہ، الفاظ دیکھو ذرا، اللہ ایک کی عبادت اکیلا، یہ اصل دعوت تھی۔ ابو سفیان کہہ رہے ہیں پہلی بات جو ان کے منہ سے، ان کی زبان سے نکلی، اللہ کے رسول کی دعوت کیا تھی، اللہ کے رسول کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا، اللہ کے رسول کیا لے کے آئے۔ ہمارا آج کا بچہ، ہمارا آج کا جوان، ہمارا آج کا بوڑھا یہ صحیح بات نہیں بولے گا، ہاں ہم کو وہ تعلیم نہیں دی گئی، اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج ہم بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ وہاں بھی انگریز کی پیداوار ہے، ابو سفیان میں انگریز کی پیداوار ہے؟ ذرا سوال کر کے دیکھو اپنے آپ، سب پٹی باندھ کے مت دیکھو، اللہ کے لیے ذہنوں کو کھولو۔ ہم نے تو وہ باتیں سامنے رکھی ہیں نا جی جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، تم نے نہیں پڑھی اور اس کو نیا سمجھ لیا۔ وہی الفاظ جو الفاظ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، اگر یہ انگریز کی پیداوار کی تھی تو ابو سفیان پھر تو کیا ہے، کہاں سے آ گئے؟ وہ صاف کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، کہا کہ اعبدوا اللہ وحدہ،
پہلی دعوت اللہ اکیلے کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور جتنے بھی شریک ہیں اللہ کے ساتھ سب کو ہٹاؤ، سب شرک ہے، کوئی چیز شریک نہ کرو، کوئی چیز، خواہ ولی ہو، نبی ہو، لکڑی ہو، کوئی چیز۔ وہی لفظ آ گیا، دیکھیے جو قرآن میں میں نے بتایا تھا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، لیکن دعوت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ پوچھا گیا تو بالکل وہی الفاظ یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے، کہا کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اور سنو، اور فرمایا کہ وَاتْرُكْ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو کچھ بھی تمہارے آبا و اجداد کہہ رہے ہیں نا جی، اس کو چھوڑو، باپ دادا کا دین چلتا نہیں۔ ابو سفیان اس وقت گواہی دے رہے ہیں، چھوڑ دو اس کو۔ یہ اللہ کے رسول کی دعوت تھی۔ دین چلے گا تو وہ دراصل بنیاد کتاب و سنت دلیل پہ چلے گا، ورنہ تو دین نہیں ہو۔ فلاں کرتے تھے، انہوں کرتے تھے، انہوں کرتے تھے، یہ سب نہیں، جو باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، پھر فرمایا کہ ان کا حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ نماز کی پابندی، سچائی کی پابندی، عصمت اور عزت کی پابندی، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ خلاصہ دین ہے جو اس وقت ابو سفیان کہہ رہے ہیں۔ وَيَأْمُرُنَا، اور وہ حکم دیتے ہیں ہمارے لیے کیا؟ بالصلاح، نماز، صدق، سچائی کو پکڑو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم جھوٹ ہی میں کیا ہیں؟ سراپا ڈوبے ہوئے۔ والعفاف، عزتیں اپنی اپنی عزتوں کو پامال نہ کرو کسی کی بھی، عزت کے ساتھ رہو، عزتوں کی حفاظت کرو، دوسروں کی عزتوں پہ حملہ نہ کرو۔ ہم دو لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا ہے، اس کی عزت تار تار کر کے چھوڑ دیتے ہیں، غیبت کر کر کے۔ وصلہ، رشتہ داریاں نبھاؤ، کاٹو مت۔ یہ پورا خلاصہ دین ہے جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد فقال للترجمان، ترجمان سے بادشاہ نے کہا، قل لہو، یہ ہے یہاں سے جواب جو ہے نا وہ بڑی بیوٹی کا جواب ہے، کیا ذہانت ہے، دیکھیے ہرقل کی بھی عجیب بات ہے۔ اسی واسطے یہ اسلام کے بہت قریب آ گئے تھے، لیکن اقتدار کی وجہ سے ان کو کیا ہے، نصیب نہیں ہوا، ورنہ تو وہ سچے دل سے ماننے ہی والے تھے۔ قل لہو، کہا کہ ذرا ان سے کہو، سألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، میں نے تم سے سوال کیا تھا ان کے نسب کے بارے میں اور تم نے جواب دیا تھا کہ وہ بڑے اعلیٰ نسب کے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی انبیاء آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کے سب سے بہترین خاندان میں نسب والے ہی آئے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے سوال انہوں نے کیا، ایک ایک سوال کا جواب اور اس کی تشریح شروع کر رہے ہیں۔ ہرقل جواب میں وہ اس طرح بات شروع کیا کہ فرمایا، پہلی چیز کہ میں نے سب سے پہلے سوال کیا تمہارے نبی کے نسب کے بارے میں اور تم نے کہا کہ وہ بڑے عالی نسب کے ہیں، تو کہا کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، قوم کے اندر ہمیشہ جب بھی رسول آتا ہے وہ رسول ذو نسب ہی ہوتا ہے، بڑے خاندان والا ہی ہوتا ہے، بڑے اعلیٰ خاندان والا ہوتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے ان کے اندر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی آیا تھا؟ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تم نے کہا کہ نہیں۔ قُلْتُ، میں کہتا ہوں، لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، کہا کہ تم نے کہا کہ اس طرح دعوت دینے والا مدعی نبوت کوئی ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، تم نے نہیں کہا، تو یاد رکھو، لو کان احد قال هذا القول قبلہ لقلت، اگر ان کے خاندان میں اس سے پہلے کوئی مدعی نبوت اٹھتا تو میں کہتا
میں سوچتا، یہ تمام الفاظ ہیں کہ یہ دراصل پہلے والے کا جو مقام تھا وہ حاصل کرنے کے لیے اس کا مقام پھر دوبارہ اپنی ڈھاک بٹھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یہ آ کر دراصل کیا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، میں سمجھتا۔ تو اسی لیے ہرقل نے کہا کہ اگر وہ قول ان کے خاندان میں کوئی بولتا، رجل یأتسی بقول قیل قبلہ، کہ میں سمجھتا کہ یہ اس قول کو لے کر اپنے آپ کو بھی اعلان کروا رہا ہے یا اپنے لیے بھی وہی مقام چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے یا کوئی بادشاہ تھا، فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تم نے کہا کہ نہیں، فَقُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، کہ اگر یہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں سمجھتا یا میں اب کہہ رہا ہوں کہ دراصل وہ اپنے باپ کی ملکیت یا آپ اپنے باپ کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن تم نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے تو یہ بھی نہیں بول سکتا۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ وَسَأَلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، کیا اس سے پہلے کی زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تم نے کہا کہ نہیں، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، پھر تو میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ جو لوگوں کے درمیان جھوٹ نہیں بولتا وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں جھوٹ بولے گا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان 40 سالہ زندگی میں انسانوں سے جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اچانک 40 سال کے بعد اللہ کے سلسلے میں جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے؟ کیسی عقل ہے تمہاری؟ گویا کہ ایک طرح سے اسلام کا پرچار کر رہا ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، کہ میں نے تم سے پوچھا کہ پیروی کرنے والوں میں کون ہے، بڑے لوگ خاندان والے ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں۔ تو فرمایا اس نے، ہرقل نے، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، ہمیشہ انبیاء کے پیرو کمزور ہی طبقات سے آتے تھے۔ یا رب، کیا اصول بیان کیا ہے! دیکھیے، ہمیشہ دعوت کی طرف پہلے لپکنے والے جو ہوتے ہیں نا جی، وہ کمزوری لوگ ہوتے ہیں۔ کمزور کا مطلب بوڑھے نہیں، یہاں کمزور کا مطلب وہ ہے جو خاندان یا پیسے کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، یہ لوگ پہلے آتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں کیا ہے، حضرت نوح کے زمانے سے ذکر میں قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے۔ نوح کے پیروی کرنے والے بھی کون تھے؟ ضعیف لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، کمزور طبقہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، ارے تیرے تو درمیان سب کچھ کیا ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کمزور ہیں۔ اراذلنا بادی الرأی، ہم تو وہی دیکھتے ہیں۔ اس واسطے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے، وما نرى لكم علينا من فضل، تم نبی ہو گئے ہو، ہو گئے ہو، بل نظنکم کاذبین، ہم تو کیا گمان کر رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ تو اس واسطے یہ بڑا پڑھا ہوا علم والا بندہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہم اتباع الرسل، ہمیشہ رسولوں کی اتباع کرنے والا گروہ جو تھا نا وہ کمزور ہی تھا۔ شروعات کمزوروں سے ہی ہوتی ہے، آپ کبھی مت ڈریے، جب بھی توحید کی بات ہوگی سب سے پہلے کمزور لوگ آئیں گے۔ کمزور لوگ یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں ہیں۔ سمجھ جائیے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کمزور طبقہ ہے تو کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہم اتباع الرسل، ہمیشہ رسول کی اتباع کرنے والے کمزور ہیں جو سب سے پہلے آئے۔ پھر اس کے بعد کہا وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، کیا یہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ،
تو تم نے کہا کہ یہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَ، کہا کہ یہی ہے ایمان کی چاشنی، یہی ہے ایمان کا حکم، یہی ایمان کا خلاصہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے بڑھتا ہی جائے گا، تم لاکھ کوششیں کر لو، ہاں یہ نہیں بجھا سکتے۔ آج یہی ماحول ہے سمجھنے کا۔ توحید کا اعلان اپنے اختتام کو پہنچ کر رہے گا، گھر گھر خیمہ خیمہ، گلی گلی، کوچہ کوچہ پہنچے گا، یہ اسلام نافذ ہو کر رہے گا۔ آج باطل طاقتیں کتنا بھی اچھلیں، کتنا بھی پریشان کریں مسلمانوں کو، یہ اتمام حجت ہوگا تبھی قیامت ہوگی، ورنہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہی بات وہ کہہ رہا ہے، کہا کہ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، کیا کوئی ہے جو دین کو قبول کرنے کے بعد بھی مرتد ہوا ہے؟ فَذَكَرْتَ اللہ، تم نے کہا کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہا کہ دیکھو ایمان کی حلاوت ہی ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ اس کو چک لیتا ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ یا رب، صحابہ کے وہ سرفروشیاں وہ ذرا ذہن میں لائی، صحابہ کے وہ تکالیف ذرا ذہن میں لائی، لیکن پھر بھی وہ احد احد کا نعرہ بلال کا رضی اللہ عنہ، کیا نقشہ کھینچا ہے دیکھیے۔ کہا کہ یہ دراصل جو ایک مرتبہ ایمان لایا کبھی پھر پلٹا نہیں، مرتد نہیں ہوا، یہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اصل ایمان ہوتا ہی ایسا کہ جو دلوں کے اندر بشاشت لاتا ہے، وہ حلاوت ایمانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ جو صحیح حلاوت ایمانی چک لیتا ہے پھر اس کے لیے تم کچھ بھی کر لو، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی تکلیف لے آؤ، لیکن وہ تکلیف اسے تکلیف نہیں رہتی۔ اب اگلا سوال پوچھتا ہے وَسَأَلْتُكَ، میں نے تجھ سے پوچھا هَلْ يَقْدِرُ، کیا انہوں نے دھوکہ دیا ہے؟ کہا کہ فَذَكَرْتَ اللہ، تم نے کہا کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَقْدِرُ، کیونکہ رسول ہمیشہ وعدہ وفائی کرتے ہیں، کبھی وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ گویا کہ بالکل بھی اس فقرے کو لیا ہی نہیں کان پر ہرقل نے، جو کہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کرنے والے ہیں، اس فقرے کو وہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، یعنی اس پر تبصرہ کرنا بھی نہیں، صاف کہہ دیا کہ انبیاء کیا نہیں کرتے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، صاف کہہ دیا، پوچھنے کے سوال یا اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُهُمْ، میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں، کن باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ، اب آ گئی وہ بات جو میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے مکمل۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔